السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ امید ہے میرے تمام لسنرز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا جو واقعہ میں آپ کے سماعتوں تک گزار کرنے والا ہوں، یہ ایک اسکول ٹیچر کی کہانی ہے، ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی، جس کی عمر 35 سال تھی۔ میرا نام عمر ہے، میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ میرا تبادلہ ایک گورنمنٹ اسکول جو کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں تھا، وہاں پر ہوا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں، بہت زیادہ سردیاں اپنے عروج پہ تھیں۔ گاؤں جانے کے لیے میں اپنے بس اسٹاپ پہ اتر چکا تھا۔ اسٹاپ پہ موجود اکا دکا دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ شائیں چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف روح کا عالم طاری کر دیا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد میں پریشانی کے عالم میں بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کے راستے کا مجھے کچھ زیادہ علم نہ تھا۔ گاؤں کے پرنسپل نے مجھے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو ہمارے اسکول کا چپراسی لینے آ جائے گا اور لے کر آپ کو اسکول دکھا دے گا اور پھر آپ کی رہائش گاہ بھی دکھا دے گا۔ مگر بیچارہ شاید انتظار کر کے میرا واپسی چلا گیا، کیونکہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ پہلے والی بس میری نکل گئی تھی۔ دھند کی وجہ سے میں دور دور دیکھ رہا تھا، ہر طرف سناٹا بالکل بیابان نظر آ رہا تھا۔ دھند کی وجہ سے میں دیدے پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت زیادہ سردی کی وجہ سے میری ٹانگیں کپانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ تمام چیزیں جو میں دیکھ رہا تھا، یہ میرے دماغ کو یہی کہہ رہی تھیں کہ فٹافٹ اپنے رہنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو فی الحال بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روشنی نکالی اور چاروں طرف مار کے دیکھنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بوڑھا آگے سڑک رہا ہو اور اس کی لاٹھی مارنے کی آواز باقاعدہ مجھے فیل ہو رہی تھی، اور دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاس ہی کوئی آ رہا ہو۔ دل میں ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر اے اللہ، کوئی مجھے اب تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک مجھے آواز آتی رہی، پھر بے چین ہو کے میں آواز کی سمت کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ تھوڑی دور میں چلتا رہا، مگر نہ مجھے بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی، مگر آواز تھی جو مستقل ہی میرے کانوں میں آئے جا رہی تھی۔ آواز کے تعاقب میں بڑھتا بہت آگے چلا گیا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے تو کہیں اور جانا تھا، دوسری سمت جانا تھا۔ ایک دم میں نے اپنا راستہ بدلا اور واپسی اپنے راستے کی طرف جانے لگ گیا۔ ابھی میں 2-3 ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کسی کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بہت ہی سخت ہاتھ تھا۔ میرا پورا بدن کپا گیا۔ ہاتھ بالکل ایسا جیسے برف کی مانند ہو، بہت ٹھنڈا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی۔ میں نے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت بوڑھا شخص سردی کی وجہ سے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا، میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ فوراً ہی میں نے بابا جی سے بولا کہ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں آپ کے پیچھے بہت دور تک گیا، مگر آپ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ میں تھک گیا تھا، سستانے بیٹھ گیا تھا، تو میں نے اپنے ہی آپ سے جواب دیا کہ میں بلا وجہ اتنا پاگل تھا کہ آپ کو اتنی دور تک دیکھنے گیا۔ میں نے بوڑھے سے کہا کہ آپ اتنی رات میں یہاں آئے ہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے تم اس شہر میں، اس گاؤں میں بالکل نئے ہو، شہر سے آئے ہو۔ میں بوڑھے کی نظر کا فوراً قائل ہو گیا اور فوراً حامی بھری، ہاں میں ابھی آیا ہوں۔ میں اپنے گاؤں کا اصل میں پتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ چلو تم میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ خلاف توقع اس بوڑھے کے بزرگوں کی قدموں کی تعداد بہت تیز تھی، بہت تیز چل رہا تھا، اتنا کہ میں بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ بھاگ کے میرا سانس پھول گیا۔ تیز چلتے بھاگتے میں بار بوڑھے کو رکنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ بہت تیزی قدم بڑھا رہا تھا اور دھند میں کبھی غائب ہو رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور آخر تھک ہار کے بیٹھ گیا اور تھوڑا ریسٹ کرنے لگ گیا کہ اچانک میرے
کندھے پہ پھر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اچانک میں نے مڑ کے دیکھا تو پھر وہی بوڑھا تھا۔ بابا جی میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور دوسری طرف میں اس ہیولے کو دیکھ رہا تھا جو مجھے دھند میں نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس بوڑھے نے مجھے ایک پانی کی بوتل نکال کے دی۔ میں وہ پانی کی بوتل سمجھ کے فوراً پینے لگ گیا۔ اس کا مزہ بالکل نمکین عجیب سا تھا اور تھوڑا گاڑھا بھی لگا۔ میں نے ٹارچ ڈال کے فوراً اس بوتل میں دیکھا تو مجھے فوراً الٹی آ گئی۔ اس بوتل میں لیسدار گاڑھا گاڑھا خون تھا۔ قے کر کے میں نے ساری کے ساری خون کو باہر نکال دیا، اور غصے کے عالم میں اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ ابھی میں روشنی ڈال کر اسے صحیح سے دیکھ ہی رہا تھا کہ بوڑھے نے میری کیفیت دیکھ کے زور زور سے قے لگانا شروع کر دیے۔ بوڑھے نے فوراً اپنا چہرے پہ سے جو نقاب تھا وہ ہٹانا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں اس کو دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ نہایت ہی خوفناک تھا، اور اس کے چہرے پہ جو کپڑا تھا وہ پورا خون آلود ہو رہا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ منہ پہ صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا، ہونٹ غائب تھے اور ناک کی جگہ صرف گڑھا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی۔ میں ایک دم بھاگنا شروع کر دیا، بغیر کسی سمت کا تعین کیے بغیر بس اپنی ٹارچ نکال کے بھاگتا جا رہا تھا۔ بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا جس جگہ میں بھاگ رہا ہوں وہ ایک کانٹے دار اور جھاڑیوں والی جگہ ہے جس کے کانٹے میرے پیروں پہ چبھتے جا رہے تھے۔ جب میری بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تو ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کے میں ایک گڑھے میں گر گیا۔ سانس روک کر بے سود اس گڑھے میں ایک دم ایسے گر گیا جیسے بلی ایک دم کبوتر کو دیکھ کر اپنی سانس روک لیتی ہے۔ جب سے بھاگ رہا تھا تب سے وہ بوڑھا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک وہی لاٹھی کی ٹک ٹک آواز آنے لگ گئی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے جسم کے بال خوف کے مارے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے دل چاہ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کو چیخ چیخ کے بلا لوں جو میری مدد کو آ جائے۔ میں نے اپنی ٹارچ جس گڑھے میں گرا ہوا تھا غور سے دیکھی تو وہ کوئی گڑھا نہیں بلکہ ایک قبر تھی۔ ٹک ٹک لاٹھی کی آواز آ رہی تھی کہ اچانک کسی نے ہاتھ بڑھا کے میری گردن پکڑ لی۔ ہاتھوں کے لمس سے مجھے محسوس ہو گیا تھا یہ تو وہی بوڑھا ہے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے مت نکالو، مجھے مت مارو۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گردن سے پکڑ کے نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، مجھے مت مارو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ایک زوردار قہقہے کی آواز جو آج تک میرے کانوں میں ہے وہ گونجی، اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے صرف تیرا خون پینا ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پہ نکلتے ہیں، اور آج میرا شکار تو ہے۔ اب تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس کا لمبا ہاتھ ہوتا ہوتا میری گردن تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے پھر کوشش کی اور چھڑا کر بھاگنے لگا۔ خوف اور دہشت کے مارے میں کافی قبروں سے ٹکراتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ قبرستان کا وہ ماحول اور وہ آوازیں میری ہمت کو شل کر رہی تھیں۔ میں بھاگتا جا رہا تھا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو تو بہت زور زور سے سن رہا تھا۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ شیطان میرے پیچھے پڑا ہے۔ بھاگتے بھاگتے میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ ایک باریش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا، چیخنے لگا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ پھر سے دوبارہ میں چیخنے لگا۔ اس بزرگ نے انگلی کے اشارے سے ہونٹوں پر رکھ کر مجھے چپ رہنے کو کہا۔ میرے پیچھے وہی بوڑھا ٹک ٹک کرتے آنے لگا۔ بوڑھا نے مجھے کہا، بوڑھا مجھ سے بار بار کہنے لگا، بولو صرف حق اللہ، حق اللہ۔ بے شک وہی مشکل کشا ہے۔ جیسے ہی بوڑھے کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، رات کی تاریکی میں پیڑوں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے پرندے اڑنے لگ گئے۔ جو خوفناک شیطان میرے پیچھے پڑ گیا تھا وہ بالکل میرے پاس تک پہنچ گیا تھا۔ میرے بوڑھے کے صرف حق اللہ ہو کہنے سے اس کی چھڑی گر پڑی اور وہ زمین پر گر گیا۔ ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے ہوا میں اڑ گیا۔ میرے حواس اب ہلکے ہلکے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنیں میری اب تھوڑی پرسکون ہو رہی تھیں۔
جو میرے سامنے کھڑا تھا وہ ایک بہت ہی نورانی شکل والا بزرگ، جس کا دل چاہا کہ میں اس کے ہاتھ چوم لوں۔ وہ مجھے دیکھ کر صرف مسکرا رہے تھے۔ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ شیطانی طاقتیں ڈرا کر انسان کو قابو کرتی ہیں اور خوف بٹھا دیتی ہیں اور اس پر قابض ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو اور کسی بھی مصیبت میں ایسی جیسی صرف اللہ کا تذکرہ کیا کرو۔ یہ سب کہہ کے بزرگ بالکل ایسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے تیسے کر کے میں نے اس چپراسی کا پتہ کیا، اپنے الاؤٹ کیے ہوئے اس گھر کا پتہ کیا۔ وہاں پر تمام قصہ میں نے اس چپراسی کو سنایا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے نماز ادا کی۔ مجھے اس وقت وہی یاد آیا، حق اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بے شک اللہ کی ذات ہی ہمیں بچانے والی ہے۔ اگر اس دن وہ فرشتہ میرے پاس نہ آتا تو یقیناً ابھی میں یہاں نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام شیطانی روحوں سے اور تمام ایسے مسائل سے بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔